سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت مختلف ممالک میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ عید الفطر منائی گئی۔ مسجد حرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عید کے سب سے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک، افغانستان، ملیشیا، برطانیہ، امریکہ، ترکی، آسٹریلیا سمیت یورپی ممالک میں آج عید الفطر منائی گئی۔ مسجد حرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں نمازیوں نے بارش کے دوران عید الفطر کی نماز کا اہتمام کیا۔ مسجد اقصی میں بھی نماز عید کا روح پرور اجتماع ہوا، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ ایران، ترکی و دیگر ممالک میں بھی عید کے بڑے اجتماعات دیکھے گئے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ ماہ رمضان میں انڈیگو ایئر لائنز میں سفر کرنے والے مسلم مسافرین کے لیے سحری کے وقت کا اعلان کرنے پر مسافرین نے فضائی کمپنی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں صبح کی فلائٹ میں سفر کرنے والے مسافرین کی سہولت کے لیے انڈیگو ایئر لائنز کی جانب سے سحری کے اوقات کار کا اعلان کیا گیا اور فجر سے پہلے ہی مسافرین کے سحری مکمل کر لینے کو یقینی بنانے کے اقدامات بھی کیے گئے۔ مسافرین نے ماہ رمضان کا احترام کرنے اور مسافرین کو سہولیات مہیا کروانے پر انڈیگو ایئر لائن سے اظہار تشکر کیا ہے۔ کانگریس رہنما رینوکا چودھری نے تلنگانہ سے رکن راجیہ سبھا کے طور پر حلف لیا۔ کانگریس قیادت نے رینوکا چودھری کو تلنگانہ سے رکن راجیہ سبھا نامزد کیا تھا اور وہ بلا مقابلہ راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہو گئی تھی۔ راجیہ سبھا چیئرمین جگدیپ دھنکر کی صدارت میں آج ایک حلف برداری تقریب منعقد کی گئی، جس میں جگدیپ دھنکر نے رینوکا چودھری کو بطور رکن راجیہ سبھا عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ ٹی پی سی سی جنرل سیکرٹری محمد فیروز خان نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے لیے کانگریس اور اے آئی ایم آئی ایم کے درمیان سمجھوتا ہوا ہے۔ فیروز خان نے آئندہ منعقد لوک سبھا انتخابات میں حیدرآباد پارلیمانی حلقے سے مقابلہ کرنے سے متعلق گشت کر رہی خبروں پر واضح کیا ہے کہ کانگریس اور اے آئی ایم آئی ایم کے درمیان سمجھوتا ہوا ہے۔ وہ اس دوڑ میں شامل نہیں ہیں۔ امیدوار کے نام کو پارٹی ہائی کمان کی جانب سے خطیت دی جائے گی۔ بی آر ایس قائدین کے کانگریس میں شامل ہونے پر فیروز خان نے کہا کہ سابق چیف منسٹر کے سی آر نے کانگریس کو ختم کرنے اور پارٹی قائدین کو خریدنے کا کام کیا تھا۔ کانگریس بھی وہی کر رہی ہے جو کے سی آر نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ فیروز خان نے لوک سبھا انتخابات میں 17 پارلیمانی نشستوں میں سے ایک نشست پر بھی بی آر ایس امیدوار کے کامیاب نہ ہونے کا بھی ادعا کیا ہے۔ جموں کشمیر میں آج عید الفطر منائی گئی۔ سابق چیف منسٹر فاروق عبداللہ نے اپنے فرزند عمر عبداللہ کے ساتھ سری نگر میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ ہندوستان کی 2 ریاستوں جموں کشمیر اور کیرالہ میں شوال کا چاند نظر آنے کے بعد آج یعنی 10 اپریل کو
عید الفطر منائی گئی۔ عید الفطر کے موقع پر جموں کشمیر کے سابق چیف منسٹر اور NC لیڈر فاروق عبداللہ نے اپنے فرزند و پارٹی لیڈر عمر عبداللہ کے ساتھ سری نگر میں نماز ادا کی۔ گریٹر حیدرآباد میں پانی کی سطح میں 2 سے 7 میٹر کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گراؤنڈ واٹر ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق مارچ 2023 تا مارچ 2024 کے درمیان گریٹر حیدرآباد کے بیشتر حصوں میں زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے 2 تا 60 میٹر تک گھٹ گئی ہے۔ عبداللہ پور میٹ میں مارچ 2024 میں زیر زمین پانی کی سطح تقریباً 7 میٹر گھٹ کر 17.8 میٹر رہ گئی ہے۔ GHMC کے مضافاتی علاقوں میں ان میں سے سب سے زیادہ گنجان آبادی والے علاقوں میں گزشتہ سال کے مقابلے تقریباً 5 میٹر کی کمی واقع ہوئی ہے۔ حکام سال بھر کی تعمیراتی سرگرمیوں کو رپورٹ میں اس کمی کی بنیادی وجہ بتاتے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شہر کو بنگلور کی طرز پر پانی کے شدید بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حکام کی جانب سے اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح اپارٹمنٹ کمپلیکس، گیٹڈ کمیونٹیز، گروپ ہاؤسنگز اور کمرشل یونٹس کے درمیان زمینی پانی پر ضرورت سے زیادہ انحصار اس سال جنوری سے شروع ہوا ہے، جس کی وجہ مناسب پائپ نیٹ ورک کی کمی ہے۔ محبوب آباد ضلع کے نرسیمو پیٹا منڈل کے باسونندا گرام پنچایت میں گزشتہ 5 دنوں سے مشن بھاگیرتا کے ذریعے آبی سربراہی نہ کیے جانے سے پریشان خواتین پانی کے حصول کے لیے زرعی کنوؤں کا رخ کر رہی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ 5 دن سے آبی سربراہی مسدود ہے، پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے، کنویں میں لگی موٹریں جل چکی ہیں، جس کے سبب باسونندا کے مکین پانی کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کی شکایت ہے کہ حکام سے درخواست کے باوجود کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ گھریلو استعمال اور مویشیوں کے لیے پانی نہ ملنے سے پریشان لوگ زرعی کنوؤں سے پانی حاصل کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ مقامی بی موہن کی جانب سے کھیت کے لیے بچھائی گئی پائپ لائن کے ذریعے پانی حاصل کرنے پر دیگر رہائشی بھی پانی کے حصول کے لیے وہاں اکٹھا دیکھے گئے۔ موہن نے مکینوں کو پانی مہیا کروانے پر پانی کی کمی کی وجہ سے اس کا کھیت سوکھ جانے کا اندیشہ جتایا ہے۔ امریکہ کے کلیولینڈ میں فوت ہونے والے حیدرآبادی طالب علم کے والد نے مرکزی اور ریاستی حکومت سے ان کی فرزند کی نعش کو بحفاظت واپس لانے میں مدد کرنے کی گہار لگائی ہے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ طالب علم محمد عبدالعرفات امریکہ کے کلیولینڈ میں مردہ پائے گئے۔ ان کے والد محمد سلیم نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے فرزند 7 مارچ سے لاپتہ تھے۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی۔ میڈیا کو بھی صورتحال سے واقف کروایا گیا تھا، تاہم اتنے دنوں سے انہیں کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ غمزدہ محمد سلیم نے بتایا کہ 1 ماہ سے وہ اپنے بیٹے کو بچانے اور اس کی مدد کے لیے ترس رہے تھے، تاہم انہیں اچانک اپنے بیٹے کی نعش دستیاب ہونے کی خبر ملی۔ انہوں نے مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ کم از کم ان کے بیٹے کی نعش کو بحفاظت واپس لانے میں ان کی مدد کریں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے IPS عہدیدار راجیو رتن کی نعش پر پھول مالائیں چڑھائیں اور ان کی خدمات کو یاد کیا۔ دل کا دورہ پڑنے سے راجیو رتن کی کل موت ہو گئی تھی۔
وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ان کے غمزدہ ارکان خاندان سے تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں سرکردہ آئی آئی ٹی گریجویٹس کے لیے ملازمت نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں نئی حکومت کے انتخاب کے اہم وقت پر بے روزگاری پر مباحث کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں نوجوانوں کی کثیر تعداد کے لیے ہندوستان جانا جاتا ہے، لیکن ہندوستان میں بے روزگاری اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ دہلی شراب معاملے میں ایم ایل سی کویتا کی عدالتی تحویل میں اس ماہ کی 26 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ راس ایونیو اسپیشل کورٹ میں انہیں پیش کیا گیا، جہاں ان کی عدالتی تحویل میں توسیع کر دی گئی۔ اسی معاملے میں گرفتار دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی درخواست کو دہلی ہائی کورٹ نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ قانون کے مطابق تمام یکساں ہیں۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 5 ضمانتوں کے نام پر کانگریس حکومت نے کسانوں کو دھوکہ دیا۔ انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور جب انتخابات ختم ہو جاتے ہیں تو وہ وعدوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جی ایچ ایم سی کے بوٹانیکل گارڈن میں 2K میراتھن منعقد کی گئی۔ تلنگانہ کے سی ای او مہمان خصوصی تھے۔ کمشنر جی ایچ ایم سی اور دیگر عہدیداروں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ طلبہ، بوٹانیکل گارڈن واکرز ایسوسی ایشن، حیدرآباد رنرز ریولیوشن ارکان اس میں شریک تھے۔ اس موقع پر رائے دہندوں میں بیداری پیدا کی گئی۔ ریاست میں آئندہ 4 دنوں کے دوران ہلکی تا اوسط بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بعض اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ منچریال، نرمل، نظام آباد، عادل آباد، آصف آباد کے بشمول راجنا سرسلہ، کریم نگر، پیداپلی، کاماریڈی میں گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناگر کرنول ضلع کے مختلف علاقوں میں مشن بھاگیرتھا سے پانی کی سربراہی روک دی گئی۔ عوام کو پانی کی دشواریوں کے پیش نظر ٹینکرز کے ذریعے پانی کی سربراہی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ٹینکرز کے قریب خواتین کا پانی کے لیے جھگڑا بھی دیکھا گیا۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں این ایس یو آئی کی 54ویں یوم تاسیس تقریب منائی گئی۔ این ایس یو آئی کے ریاستی صدر بالموری وینکٹ نے پرچم لہراتے ہوئے پروگرام کا آغاز کیا۔ ریاستی وزیر سری دھر بابو نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اسکائی میٹ ویدر نے ہندوستان میں معمول کے مانسون کی پیش قیاسی کی ہے۔ اس پیش قیاسی میں کہا گیا کہ جنوب مغرب، شمال مغرب میں بہتر بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मुनासिब बारिश होगी। बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल में जुलाई और अगस्त में कम बारिश का इम्कान है। जगतियाल जिले के रायकल मंडल के अलीपुर गुरुकुल स्कूल में रैगिंग का वाकया पेश आया। जूनियर तलबा की सीनियर तलबा ने रैगिंग करते हुए पिटाई कर दी। इस वाकये में 5 तलबा जख्मी हो गए। कल छुट्टी होने के सबब वालिदैन अपने बच्चों से मुलाकात के लिए गए तो ये मामला सामने आया। पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग की टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 43 लाख रुपए से जायद रकम जब्त कर ली। सैबराबाद एसओटी टीम ने मियापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद के श्रीनिधि सर्विस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 505 पर धावा करते हुए ये रकम जब्त की। साथ ही पुलिस ने क्रिकेट सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल आलात को भी जब्त कर लिया। सनतनगर में मुनशियात का इस्तेमाल करने वाले 5 अफराद को पुलिस ने पकड़ लिया। उनके पास से 4 ग्राम मुनशियात, 5 ग्राम गांजा और दीगर मुनशियात भी जब्त किए गए। इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेडसल जिले के डिंडीगुल पुलिस स्टेशन के हुदूद में गांजे की टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 38,000 रुपये से जायद मालियत के गांजे को जब्त किया। मुलजिमीन की शनाख्त ओडिशा के रहने वालों के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।